بہت سے تنقید کرنے والے نا ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ تو بڑی بعد میں تعمیر ہوئی، تو پھر مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ روایت میں کوئی گنجائش؟ تو امام ابن جوزی کی تحقیق ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عالم متمثل میں مسجد اقصیٰ رسول اللہ کے سامنے کر دی. آپ گن کے بتاتے اس کی اتنی سیڑھیاں ہیں، اور وہ اس دن میں پہنچتا. میں نے ایک روایت میں یہ بھی پڑھا کہ اس کی بنیادی طور پہ ابتدا جو ہے نا اس جگہ کی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہے. وہاں سے ہے. پھر حضرت سلیمان نے اس کو پراپر ایک شکل، تو حضرت جبرائیل ساتھ تھے، تو رکاب کا ایک براق کی رکاب کا ایک پہلو، ایک حصہ جبرائیل نے پکڑا ہوا تھا اور آپ کا پاؤں رکھوا رہا تھا، اور دوسرا میکائیل نے پکڑا ہوا تھا اور آپ کا پاؤں رکھوا رہا تھا. اور حضور نے حوصلہ افزائی کے لیے جبریل کو تھوڑی دیر کے لیے ردیف بھی بنایا، پیچھے بھی بٹھایا. اچھا. اور اس کے بعد حضرت جبرائیل نے یاد کیا میرا یہ منصب نہیں ہے، آپ نے شرف بخش دیا، میرے لیے یہ کافی ہے. اب ہمارا کوئی بھائی یہ نہ سمجھے کہ اگر حضور کو پتہ ہوتا تو جبرائیل سے کیوں پوچھتے؟ اللہ بھی فرشتے سے پوچھتا بتاؤ کہاں سے آ رہے ہیں. سمجھ آئی؟ تو اللہ کو جب بیت المقدس پہنچے تو حضور نے فرمایا کہ وہ جو بوڑھی تھی وہ دنیا تھی، اور اب اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کی اتنی عمر رہ گئی ہے جتنا آپ کا انداز ہے کہ اس کی عمر ہے عورت کی. دنیا کی اتنی عمر باقی. وہ جو مرد تھا وہ شیطان ابلیس تھا، اور وہ کھڑا تھا. یہ تمثیل تھی آپ کی راہ میں کھڑے ہونے کے، کہ آپ کے امتیوں کی راہ میں وہ کھڑا ہوگا اور آسانی سے گزرنے نہیں دے گا جنت کی طرف. فرمایا کف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد رک جاؤ، اب تمہارا رب تمہارے پاس آ رہا ہے. صلاۃ کے ایک معنی قربت بھی ہوتی ہے. کیا بات ہے. یہ جب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حرم سے مسجد اقصیٰ تک گئے، اور یہ سفر اسرا ہے، پھر اس کے بعد معراج ہے، پھر ایک تیسرا سفر بھی ہے اللہ کے رسول کا جو کہ آسمانوں کے اوپر آگے کی طرف چلتے ہیں. لیکن بہت سے تنقید کرنے والے نا ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ تو بڑی بعد میں تعمیر ہوئی، تو پھر مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ روایت میں کوئی گنجائش ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے؟ نہیں، یہ بالکل کمزور بات ہے. مسجد اقصیٰ بالکل موجود تھی، بلکہ جب رسول اللہ واپس تشریف لا چکے اور اگلی صبح اشراق کے وقت میں کعبۃ اللہ کے صحن میں کعبہ کے ساتھ پیٹھ لگا کر آپ تشریف فرما تھے. لوگوں نے پوچھا دروازے کھڑکیاں. اب وہ عجیب و غریب سوال تھے. اب آپ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے گنتے تھوڑی ہیں. تو امام ابن جوزی کی تحقیق ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عالم متمثل میں مسجد اقصیٰ رسول اللہ کے سامنے کر دی. آپ گن کے بتاتے اس کی اتنی سیڑھیاں ہیں، اس کے اتنے دروازے ہیں. تو وہ پھر انہوں نے کہا ہمارا ایک قافلہ گیا ہوا ہے، رستے میں ہے، بتائیں اگر آپ اس رستے سے گئے اور آئے ہیں تو وہ قافلہ کتنے دنوں بعد پہنچے گا؟ تو حضور نے فرمایا تمہارے فلاں قافلے میں فلاں اونٹنی گم ہو چکی ہے اور وہ اس دن میں پہنچتا. میں نے ایک روایت میں یہ بھی پڑھا کہ اس کی بنیادی طور پہ ابتدا جو ہے نا اس جگہ کی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہے. وہاں سے ہے. پھر حضرت سلیمان نے اس کو پراپر ایک شکل دی، عبادت گاہ، معبد بنایا. اس کے بعد سے یہ ہمیشہ سے چلتا رہا. اس کی شکلیں ہوتی نہیں، اس کو ڈسٹروائے کر بخت نصر نے اس کو تباہ کیا. پھر جب سقوط ہوا تو یہ ہوتا رہا، لیکن اس کا وجود بہرحال. اچھا، یہ جب ہم کہتے ہیں کہ 1,24,000 نبیوں نے ان کے پیچھے جو ہے وہ نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی، یہ تخیل کی بات تو نہیں ہے؟ یہ عالم میں اس کو کہتے ہیں، شیخ عبداللہ محدث دہلوی کی بڑی شاندار تحقیق ہے، اس کو کہتے ہیں وجود متمثلہ. اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو تمثیل کی شکل دے کر وہاں پر موجود کر دیا. اچھا، اب لطف کی بات یہ ہے کہ روایات جب اب بہت ساری روایات ہیں، اب اس کا جائزہ لینا تو یہ جو نماز ہے، شیخ موقع فرماتے ہیں یہ نماز جو بیت المقدس میں ہوئی یہ 2 دفعہ ہوئی، 1 دفعہ نہیں ہوئی. اچھا. پہلی دفعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر سے نکلے تو حضرت جبرائیل ساتھ تھے، تو رکاب کا ایک براق کی رکاب کا ایک پہلو، ایک حصہ جبرائیل نے پکڑا ہوا تھا اور آپ کا پاؤں رکھوا رہا تھا، اور دوسرا میکائیل نے پکڑا ہوا تھا اور آپ کا پاؤں رکھوا رہا تھا. اور حضور نے حوصلہ افزائی کے لیے جبریل کو تھوڑی دیر کے لیے ردیف بھی بنایا، پیچھے بھی بٹھایا. اچھا. اور اس کے بعد حضرت جبریل نے یاد کیا میرا یہ منصب نہیں ہے، آپ نے شرف بخش دیا، میرے لیے یہ کافی ہے. اتار دیا. پھر وہ رکاب پکڑ کے چلتے رہے. تو پہلی چیز جو انہوں نے دیکھی، حضور نے دیکھا ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے. تو پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ اب کوئی پوچھنے سے یہ نہ سمجھ لے ہمارے اس سفر کے درمیان آپ یہ ابھی میں بیت المقدس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. بیت المقدس کے اوپر کے آسمانوں کے مراحل الگ ہیں، وہ الگ ہیں. ٹھیک ہے. اب ہمارا کوئی بھائی یہ نہ سمجھے کہ اگر حضور کو پتہ ہوتا تو جبرائیل سے کیوں پوچھتے؟ اللہ بھی فرشتے سے پوچھتا بتاؤ کہاں سے آ رہے ہیں. سمجھ آئی ہے؟ تو اللہ کو عقل مند لوگ بہت ہیں نا. اچھا، اب کیا ہوا؟ تو پوچھا کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ میں عرض کرتا ہوں. آگے دیکھا ایک مرد کھڑا ہے، پھر آگے دیکھا ایک جماعت کھڑی ہے. تو جب بیت المقدس پہنچے تو حضور نے فرمایا کہ وہ جو بوڑھی تھی وہ دنیا تھی،
اور اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کی اتنی عمر رہ گئی ہے جتنا آپ کا اندازہ ہے کہ اس کی عمر ہے عورت کی. دنیا کی اتنی عمر باقی. وہ جو مرد تھا وہ شیطان ابلیس تھا, اور وہ کھڑا تھا, یہ تمثیل تھی آپ کی راہ میں کھڑے ہونے کے کہ آپ کے امتیوں کی راہ میں وہ کھڑا ہوگا اور آسانی سے گزرنے نہیں دے گا جنت کی طرف. کیا بات. اور پھر تیسرا انبیاء وہ آپ کے اکرام کے لیے کھڑے. تو حضور تشریف لائے, انبیاء کی جماعت کرائی, وہ اظہار افضلیت کے لیے تھا. ٹھیک. لیکن جب اوپر گئے مالا اعلیٰ قاب قوسین کی بلندیوں سے واپس پہنچے تو حضور کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں سجدہ شکر ادا کروں. تو دوبارہ سجدہ شکر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہاں پر انبیاء کی اقتدا کی. جاتے ہوئے جس کی اقتدا کی وہ نماز عشاء تھی, اور آتے ہوئے جس کی امامت کی وہ نماز فجر تھی, جو کہ اس سے پہلے 2 ہی نمازیں فرض تھیں. تو انبیاء کو یہ شرف حاصل ہوا. اس کے بعد پھر سفر, مطلب نماز کا رواج جو تھا وہ پہلے سے موجود. بالکل 2 نمازیں فرض تھی شروع سے. اچھا, اب اس کے بعد اس کے 3 حصے ہیں اور 3 ہی سواریاں ہیں. پہلا حصہ اسراء, دوسرا ہے معراج, اور تیسرا ہے اعراج. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے الفوائد الفائد میں اس کے 3 حصے بنائے, اور فرماتے ہیں کہ تینوں حصوں کے لیے 3 الگ سواریاں تھیں. معراج کے لیے سواری تھی, اسراء کے لیے سواری تھی براق, معراج کے لیے سواری تھی اپنا رفرف, اور اعراج کے لیے سواری تھی بکہ نور. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے اور براق کا بالکل معاملات اپنی جگہ پہ یہاں پہ رک گئے, اس کے بعد ایک تخت آیا رفرف, اس پر آپ سواروں کے اوپر تشریف لے گئے. پھر جب اس کی انتہا پہنچی اور سدرۃ المنتہا اور سارا پہنچ گئے, جبرائیل کی بھی بس ہو گئی جس کو حضرت اس کے بعد میرے پر چلتے ہیں, ہاں میرے پل جائے. اس کے بعد پھر بکہ نور آیا, پھر حضور اس بکہ نور میں پر اس سے تشریف لائے اور وہ اوپر جاتا رہا. پھر ایک جگہ آئی جہاں بکہ نور رک گیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام, اب نہ جبرائیل تھا, نہ بکہ نور, نہ رفرف, نہ براق. انسان کی فطرت ہے نا, انسان تھے نا, کہ اب آگے کیا جائے گا. تو وہاں پر امام اشعرانی فرماتے ہیں کہ اللہ نے صدا دی, فرمایا کف یا محمد ان ربک یصلی, اے محمد رک جاؤ, اب تمہارا رب تمہارے پاس آ رہا ہے. صلات کا ایک معنی قربت بھی ہوتی ہے. کیا بات ہے حضور. یا سادہ ترجمہ یہ کہ آپ کا رب آپ پر درود پڑھ رہا ہے.